اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں میں شیطان مردود سے، اور شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عذاب جہنم، عذاب قبر سے رہائی کا ہوتا ہے، جبکہ ہمارا ماننا ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک پورا مہینہ ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت کا، استغفار والا ہے۔ آپ جب چاہیں اس ماہ میں اپنے لیے رحمت مانگ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں اس ماہ میں اپنے لیے رحمت مانگ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں اس مہینے میں اپنے لیے مغفرت مانگ سکتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص عشرے کی یا کسی خاص دن میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جیسے تصور کیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عذاب جہنم سے نجات کا، تو سب سے پہلے سب کو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ جب اللہ کی رحمت مل جائے تو پھر انہیں اپنی مغفرت مانگنی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی مل جائے تو پھر تیسرا عشرہ یعنی کہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات مانگ لینی چاہیے۔ ایک صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے حصے میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تیسرے عشرے کی دعا کا ہے، یعنی کہ تیسرا عشرہ نجات کا، اللہم اجرنی من النار، اس عشرے کی دعا ہے جو کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ مانگنی تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہی ہے نا، اور اس کے عذاب سے نجات ہی مانگنی ہے، اور اس جہنم کے عذاب سے تو ہر کوئی پناہ مانگتا ہے۔ کس قدر ہولتی ہوئی آگ ہے جو کہ انسانی زندگی کو تباہ کر دے گی، انسان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، کس قدر ہولناک وہ منظر ہوگا۔ تو اس لیے عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے یا جہنم کے وہ پرزور ہولناک منظر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس عذاب جہنم سے نجات کے لیے ایک ریفرنس میں آپ کو ایڈ کروں گی کہ جس طرح ایک ماں دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ آگ کہیں اسے چھو بھی نہ سکے، ابھی دنیا کی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ماں اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا نہیں کہتی نا، تو وہ جہنم کی 70 گنا آگ میں وہ بچہ ڈالا جائے گا۔ تو ایک ماں کیسے یہ برداشت کر سکے گی جب وہ دنیا کی آگ سے اسے بچاتی ہے تو جہنم کی آگ میں اسے جانے دے۔ اس لیے سب ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ نماز ادا کریں، 5 وقت کا نمازی بنائیں، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری یہ زندگی تھوڑی وقت کے لیے ہے، ہمیں واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور جب واپس اپنے رب کی طرف جانا ہے تو 2 ٹھکانے ہیں ہمارے لیے، جنت یا جہنم۔ جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے، ہم نے اس دنیا میں کام کیے ہوں گے، اس کے مطابق ہمارا نامہ اعمال بنایا جائے گا۔ ہمارا نامہ اعمال جیسا ہوگا اسی طرح کے ہمارا رزلٹ آئے گا، یعنی کہ ہمارا نامہ اعمال یا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یا خدا نخواستہ اللہ رحم کرے نعوذ باللہ ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ جن کے تو دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا وہ تو خوشی سے جھومتے پھریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا وہ آہ کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک بار دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کی اجازت دیں، اب ہم ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی۔ اب جنت اور جہنم، اس کا سارا
کہ ہم کس میں جائیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال پہ۔ ہم نے یہاں پہ کسی کا حق تو نہیں مارا، ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا۔ بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے خود اپنے حقوق معاف نہ کر دیں، اور اس وقت یعنی کہ محشر کے دن تو ہر کسی کو خود اپنے نامہ اعمال میں اپنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو کون کسی کو اپنی نیکیاں دیتا پھرے گا؟ اگر تو ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اپنے اس طرح زندگی گزارے جس طرح کہ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے کہ اس طرح میرے مطابق زندگی گزارو، تو ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس میانہ روی کے پیمانے سے تھوڑا سا بھی اوپر نیچے جاتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ آگے بخشنے والی تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اگر بخشنے پہ آئے تو ایک نیکی دے کر ہی بخش دے، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو ایک چھوٹی سی بات پہ ہی پکڑ لے۔ ہمیں اس کے غضب کو آواز نہیں دینی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری زندگی اس نے جس طرح بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، دیکھیں کہ کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کا دل تو نہیں بلا وجہ یا بلا عذر دکھا رہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے اور ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہوگا۔ عذاب جہنم بہت بری بلا ہے۔ جہنم میں جب کوئی جاتا ہے تو اتنا دردناک عذاب دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ خود سوچیں آگ میں رہنا کس قدر مشکل ہوگا، اور اگر کوئی انسان وہاں پر 100 سال یا اتنا زیادہ عرصہ گزارتا ہے اور رب تعالیٰ اسے دوبارہ بلا کر پوچھتے ہیں کہ بتا یہ کیسی جگہ ہے، تو وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ یا رب یہ بہت بری جگہ ہے۔ اس کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی انسان ایک جگہ پہ رہتا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ وہاں پر ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے۔ لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ وہاں کے کوئی بندے کو بلائے اور پوچھے کہ یہ کیسی جگہ ہے، تو وہ تب بھی یہی کہے گا کہ یا رب یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کی اور میری مغفرت کرے۔ آگے اس ملک کے لیے دعا کریں، یہ اس وقت بہت ہی برے حالات میں گزر رہا ہے، تو اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو واپس اسی سٹیج پر لے کے آئیں جو کہ قائد اعظم نے بنایا تھا۔ اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سے کسی اور کا نصیب سنوار دے، کیا پتہ کوئی وقت قبولیت کا ہو اور کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے اور دوسرے کے نصیب سنور جائیں۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو آپ کے پاس جو نئے ٹاپکس ہم لائیں گے وہ ہوں گے اعتکاف پہ بیٹھنے کا طریقہ ہوگا، اور طاق راتوں میں عبادات ہوں گی، اور شب قدر ہوگا، شب قدر کی فضیلت و برکت پہ ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔